الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ سقی الماء۔ اللہ رب العزت جو ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تقدیس اور تحمید کے کلمات کا مستحق اور سزاوار ہے، جس نے اس فانی سرزمین پر ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کا ایک قافلہ مبعوث کیا، جن کی آخری کڑی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنے پاکیزہ اور مقدس جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، گرمی کی شدت اور گرمی کی تپش سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ پانی ہے۔ یہ پانی انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے جینے کے لیے، انسان کے اس دنیا میں سانس لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی نعمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعتراف کروایا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن، کہ کیا اس پانی کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے جسے تم پیتے ہو؟ کیا تم نے بدلیوں سے، آسمانوں سے اسے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی حیثیت، ایک انسان کے مقام کو بیان کیا۔ تمہارا مقام، تمہاری حیثیت وہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ تم زمین سے اللہ کی اجازت اور اللہ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ تم زمین سے نہ تو نکال سکتے ہو، نہ آسمان سے مصنوعی بارشوں کے ذریعے سے اپنے جسموں کو، اپنی کھیتیوں کو اور اپنے محلات اور باغات کو، اپنے علاقے کو ہرا بھرا کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی عظمت کو بیان کیا کہ پانی انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت
اللہ کی الوہیت پر دلالت کرتی ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بسنے والے ہیں، جتنے ذی عقل ہیں، جتنے شعور رکھنے والے ہیں، وہ تمام اگر اللہ تعالیٰ کے اس پانی کو بنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو بنائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کی تہ میں، زمین کی پاتال میں پہنچا دے تو کس کی جرأت ہے کہ وہ پانی نیچے زمین سے نکال دے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ جب زمین کی تہ میں، زمین کی پاتال میں پانی پہنچ جاتا ہے تو تم پانی نکالنے کی طاقت رکھتے ہو؟ نہ تو ٹیوب ویل کے ذریعے سے، نہ کسی اور مصنوعی چیز کے ذریعے سے پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ پانی کی وجہ سے اپنے جسموں کو بھی سیراب نہیں کر پاتے، اپنی کھیتیوں کو بھی سیراب نہیں کر پاتے، ہم وہ خوشنما ماحول بھی نہیں پیدا کر پاتے، نہ وہ بھینی بھینی ہوائیں ہمارے درمیان چلتی ہیں۔ جب یہ پانی نہ ہو، نہ وہ درختوں کو سیراب کریں گی، نہ درختوں سے خوشبودار ہوائیں اٹھیں گی، نہ ہی لہلہاتی زمین سے ہوائیں چل کر کے اپنی بھینی بھینی خوشبوؤں سے ہمیں معطر کریں گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، پانی انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی جان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت نے پانی کی حفاظت کی ذمہ داری ایک مسلمان کو لینے کے لیے کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، تم میں کا کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل وہ کرے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی تقدیس اور پانی کی تطہیر کے لیے ایک مسلمان کو ذمہ داری دی۔ آپ یہ نہ سمجھیں حوض میں، گڑھے میں، نہر میں، تالاب میں یا کسی جگہ اکٹھا پانی میں اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو آپ کے ایک آدمی کے پیشاب کرنے سے وہ تالاب، وہ حوض گدلا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے پانی کی ضرورت آپ کو محسوس ہو، آپ کو اسی پانی سے غسل کرنا پڑے تو آپ کی طبیعت میں کراہت اور آپ کی طبیعت میں گھن اور آپ خود اس کو ناپسند کریں گے کہ اس سے غسل کریں۔ تو پانی کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت نے لی ہے، ایک مسلمان کو تعلیم دی ہے کہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں، بارہا دروس میں سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے غسل کیا، کتنے کم مقدار میں وضو کیا، اور پانی جب جنگوں میں ضرورت پڑتی تھی تو کیسے اپنے ساتھ مشکیزوں میں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو لے جایا کرتے تھے، اور جب پانی کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزات کے ذریعے سے چشمے نکال دیتے تھے، لوگ سیراب ہوتے تھے، یا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے تھے، رب کریم پانی کا نزول کرتا تھا۔ تو پانی کی ضرورت انسان کے اس جہان کے لیے بھی ہے اور اخروی جہان کے لیے بھی پانی کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں اس جہان کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے، وہیں اخروی زندگی میں جہنمی بالتعین بالضبط جس چیز کا سب سے زیادہ مطالبہ کریں گے، تڑپ رکھیں گے، وہ پانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنمی دوزخی جنتیوں سے مطالبہ کریں گے، گزارش کریں گے، اپیل کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی کی دولت، پانی کی نعمت دے رکھی ہے، ذرا ہمیں بھی دو، ذرا ہمیں بھی سیراب کرو۔ یہ جہنمی کسی اور چیز کی بالتعین مطالبہ جو بھی کریں گے، قرآن حکیم نے بالتعین جہنمیوں کے پہلی چیز کا تذکرہ کیا کہ کثرت کے ساتھ جس چیز کا جہنمی جنتیوں سے مطالبہ کریں گے وہ یہی کہ ذرا ہمیں پانی پلا دو، ہماری پیاس بجھ جائے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میدان محشر کی گرمی کی شدت سے ہم اور آپ کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اسی لیے دوسری صدی ہجری کے ایک نامور محدث، بہت بڑے عابد و زاہد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف عطا کیا۔ خانہ کعبہ میں گئے،
خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی لیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ محدث ہیں، زاہد ہیں، اللہ والے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی پینے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربا تو نے دنیا میں اس جہان میں ہمیں پانی سے سیراب کیا، اس جہان میں بھی ہمیں پانی سے سیراب کرنا، پانی سے محروم نہ کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستی جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے دشمن اور دوست سب ان کے علم، ان کے تقوی کو مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد زمزم کا پانی پینے کے بعد زمزم کا پانی لے کر کے اللہ تعالیٰ سے استدعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ربا تو اس دنیا میں ہمیں جس طرح تو نے پانی سے سیراب کیا ہے اخروی زندگی میں تو ہمیں پانی سے سیراب کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر کا انتظام کیا ہے کہ اگر ایک آدمی حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لے تو کبھی زندگی میں پیاسا نہ ہوگا۔ وہ پانی جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ اس کی خوشبو مہک رہی ہوگی، اس پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کیا ہے۔ اور امت محمدیہ میں سے ایسے افراد کے لیے جنہوں نے بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، شرکیات سے اپنے آپ کو دور رکھا، رسم و رواج سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں نئی چیز بن کر کے آتی ہے، ان چیزوں سے اگر دور رکھا تو ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر سے پانی پینے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربا تو ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ جام نصیب فرما۔ تو میرے بھائیو دوستو، پانی اس جہان کی ضرورت ہے اور اس جہان عالم عقبہ کی بھی ضرورت ہے، اور پانی پلانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں سب سے افضل صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقتی سقی الماء، سب سے افضل صدقہ، سب سے بہترین اللہ کی راہ میں خیرات کیا جانے والا عمل پیاسے کو پانی پلا دینا، پیاسے کو سیراب کر دینا۔ دوسری حدیث میں پیارے نبی نے کہا لیسا صدقۃ اعظم اجرا مما، کہ پانی پلانے سے بڑھ کر کے صدقے کی شکلوں میں سے کوئی شکل نہیں ہے۔ یعنی اگر صدقے کی جو مختلف شکلیں احادیث میں قرآن میں بیان ہے، ان شکلوں میں سے سب سے اچھی شکل، سب سے افضل شکل جو صدقے کی ہے وہ پانی پلانا ہے، مخلوق خدا کو سیراب کرنا ہے، پیاسے کے گلے کو تر کرنا ہے۔ اور چڑیا جو ہمارے گھروں پر، ہمارے مکانات پر آتی ہیں، پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہیں، اگر ہم اور آپ ان کے لیے ان گرمی کے مہینوں میں انتظام کرتے ہیں، مخلوق خدا کو سیراب کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں جنت کا پانی پلائے گا اور جنت سے ہمیں شراب عطا کرے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما مسلم سقا مسلما علی ظما سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، کہ جس مسلمان نے بھی کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلا دیا، پانی کی قید نہیں ہے، ایک گلاس پلانا ہے، پورا بوتل دے دینا ہے، پورے گھر کی ذمہ داری لے لینی ہے، صرف پانی پلانے کی بات کی گئی ہے۔ بعض علماء نے یہ تشریح کی ہے، یہ معنی بیان کیا ہے کہ مسلم کو صرف خاص نہیں ہے، مسلمان کو تو افضل ہے پانی پلانا، لیکن غیر مسلم کو اگر کوئی آدمی پانی پلا دیتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ اس کو پانی پلا دیتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ اس ثواب کے، اس اجر کے مستحق قرار پائیں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا اگر آپ کا بچہ، آپ کے خون کا رشتہ
جس سے ہے آپ کا لخت جگر برادے کے پاس، فلٹر کے پاس، فریج کے پاس کھڑا ہو کر کے آپ سے پانی کا مطالبہ کرتا ہے، آپ نے اسے 1 گلاس پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا شراب، جنت کا پانی پلائے گا۔ یہ 20 سال پہلے، یعنی تقریباً ربع صدی، 25 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم جن کا آج نام لیا جاتا ہے، انہوں نے اس حدیث کے مفہوم کو بالکل واضح کر کے بتلا دیا۔ آپ کا اپنا بچہ ہو، غیر کا بچہ ہو، آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، غیر ہو، آپ کی دکان سے گزرنے والا ہو، آپ کی مکان سے گزرنے والا ہو، آپ کی اس مسجد میں کوئی آیا ہوا ہے، آپ نے فلٹر کا انتظام کیا ہوا ہے، اس حدیث کی روشنی میں پانی پلانے کی نیکی کے آپ مستحق ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی شراب عطا کرے گا۔ یہ پانی پلانے سے انسان کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے بارے میں ذکر کیا جس کو بعض تابعین نے اپنے اقوال میں ذکر کیا کہ من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کے گناہ بڑے بڑے ہوں، جس کے گناہ زیادہ ہوں، اسے چاہیے کہ پانی پلائے۔ بعض تابعین نے یہ بیان کیا من کثرت ذنوبہ، جس کے گناہ زیادہ ہوں، یعنی جو بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے وہ متقی ہے، پارسا ہے۔ دنیا کے اندر موجود ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، چاہے جانے میں، چاہے انجانے میں، چاہے عمدن، چاہے نسیانن، کسی بھی صورت میں ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تابعین نے یہ مقولہ بیان کیا کہ من کثرت ذنوبہ، جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ مخلوق خدا کو سیراب کرے، اللہ کے بندوں کو پانی پلائے۔ اور تابعین کا جو قول ہے کہ من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ماخوذ ہے جس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، ایک زانیہ بدکار عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو سیراب کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو سراہا اور اس کے گناہوں کی بخشش کر دی۔ آپ غور کریں، ایک تو بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والی عورت، زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس عورت نے اپنے معاشرے کا نام بدنام کر رکھا تھا، سماج اور معاشرے کے نام پر کلنک تھی، اس کے باوجود اس فاحشہ عورت نے ایک نجس، ایک پلید کتے کو سیراب کیا۔ وہ کتا شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے اگر کتا مل جائے تو اس کو مار دو۔ بعض علماء نے احادیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ ابھی بھی شریعت کے اندر کتے کو مارنے کا حکم موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کتا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ پلید ہے، انسان کے برتن میں اگر منہ ڈال دے تو شریعت اس برتن کو 1 بار نہیں 7 بار دھونے کا حکم دیتی ہے۔ ایک فاحشہ عورت، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والی عورت ایک کتے کو سیراب کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، وہ بھی پیاسا، زبان لٹکائے ہوئی ہے، ریت پر اپنی زبان کو رگڑ رہا ہے۔ اس عورت کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ اس عورت نے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو سیراب کر دیا۔ اس کا یہ معمولی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ تو جب بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والی عورت بخشی جا سکتی ہے ایک کتے کو پانی پلانے سے، تو ایک موحد کو، ایک مومن کو، ایک اللہ والے کو، ایک نمازی کو، ایک آپ کے معاشرے میں آپ کے بغل میں رہنے والے کو پانی پلانے سے بدرجہ اولا اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی بخشش کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والی عورت ہے اور وہ بھی جس چیز کو سیراب کر رہی ہے، اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، خود ہماری نگاہوں میں وہ چیز اچھی نہیں مانی جاتی ہے، اس کے باوجود اس کا یہ معمولی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا بھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا۔ تو پانی پلانے سے انسان کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کے نام اعمال سے کبیرہ گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی
پانی پلانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں انسان اپنے آپ کو اس عمل کے ذریعے آزما کر کے دیکھے۔ آپ نے عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو 2 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے امام الدین والدنیا، میں 60 سال سے گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ دنیا کے ماہرین، دنیا کے بڑے بڑے اطباء کو میں نے اپنا یہ زخم دکھایا، آج تک 60 سال سے میرے گھٹنے کا زخم برقرار ہے، خون برابر رس رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ ذرا آپ بھی کوئی نسخہ، کوئی علاج بتلا دیجئے، کوئی دوا دے دیجئے جس کے ذریعے سے میں شفا یابی پا جاؤں۔ امام الزہد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، جو میں نسخہ دوں گا کیا اس پر عمل کرو گے؟ کہا بڑے بڑے ماہرین کے نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیا ہے، آپ بھی اپنا نسخہ بتلائیے، آپ کے نسخے پر عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو کہ آخرت کے حکیم تھے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اس آدمی کو مشورہ دیا، نسخہ کیمیا عطا کیا، کہا جاؤ ایک ایسی بستی کی طرف جہاں کے لوگوں کے پاس پانی کا انتظام نہ ہو، کنواں نہ ہو، جہاں کے لوگ پانی کے لیے ترستے ہو، تڑپتے ہو، پانی کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے ہو، آپ ایسے علاقے کو تلاش کریں، ایسے علاقے میں جائیں اور ایسے علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ اس آدمی کو یہ بات بھائی، وہ آدمی گیا اور ایسا علاقہ تلاش کیا، علاقے کو پایا، پانی بھی وہاں سے نکلا، گاؤں کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو سیراب کیا۔ اس آدمی کا بیان ہے کہ رفتہ رفتہ میرا زخم ٹھیک ہوتا گیا، اور میرا وہ زخم جو 60 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے کی اس نعمت کے ذریعے سے میرے زخم کو بالکل ختم کر دیا، اور میں بالکل صحیح سالم ہو گیا، اور میں پہلے کی طرح لوٹ آیا۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، کتاب الزہد کے اندر اس واقعے کو علماء نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ امام حاکم رحمہ اللہ کا ان کی سوانح، ان کی سیرت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ امام حاکم جن کی کتاب مستدرک ہے، جو 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا اپنا ذاتی واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے میں ایک پھوڑا نکل گیا، سال بھر میں نے بھی علاج کرایا، کوئی شفا نہیں، میں بھی اس زخم سے پریشان تھا۔ زخم کو آدمی چھپاتا پھرتا ہے، اگر چہرے پر داغ دھبا ہو تو انسان لوگوں کے سامنے آنے سے گریز کرتا، پرہیز کرتا ہے، حتی الامکان بچتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے 1 سال تک علاج کیا، علاج کرنے کے بعد شفا یابی نہ ملنے کی صورت میں اپنے استاد امام صابونی رحمہ اللہ سے مسئلہ ذکر کیا۔ امام صابونی رحمہ اللہ نے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کی، لوگوں نے زور زور سے آمین کہا۔ ایک عورت گھر گئی، پوری رات اس نے امام حاکم کے لیے دعا کی۔ رات کو جب سوئی، اس نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ امام حاکم کو بتلا دو کہ وہ مخلوق خدا کو پانی پلائے، سبیل لگائے، مخلوق خدا کو سیراب کرے۔ امام حاکم کے بارے میں جو خواب اس عورت نے دیکھا تھا، اس عورت نے ان کے استاذ امام صابونی سے ذکر کیا۔ امام صابونی نے امام حاکم تک ایک بات پہنچائی۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے گھر کے سامنے حوض تیار کیا، حوض کے اندر پانی کا انتظام کیا، پانی کو ٹھنڈا کیا، اور آنے جانے والوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا۔ امام حاکم کا بیان ہے کہ 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ میرا وہ زخم جو چہرے پر تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا، اور میں بالکل تر و تازہ ہو گیا۔ تو یہ علماء نے یہ واقعات بیان کیے ہیں جو صحیح واقعات ہیں۔ ہم اور آپ جہاں علاج کراتی ہیں، شریعت نے علاج سے روکا نہیں ہے، ہر طرح کا علاج کیجئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تداووا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے مریضوں کو، اپنے بیمار شدہ لوگوں کو صدقہ کے ذریعے بھی علاج کراؤ، اور صدقہ یہ بہترین علاج بھی ہے، اور پانی پلانا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو پانی پلانے کو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں، کام ہلکا ہے، عمل ہلکا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں جو مرنے کے بعد جاری ہوتے ہیں، ان عملوں میں سے ایک عمل یہ بتلایا، او اجرا نہرا،
یعنی مخلوق خدا کے لیے ایک نہر کو جاری کر دیا ہو، یا اگر ہم اور آپ میں سے ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے دادا، ہمارے اچھے لوگ مر چکے ہیں، جا چکے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں، ہم ان کے اعمال کو برابر ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا سلسلہ بالکل جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلایا جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری ماں تو دنیا چھوڑ چکی، کیا میں اگر اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کی طرف سے کیا جانے والا صدقہ فائدہ دے گا؟ کہا ہاں، وعلیک بالماء، اور مخلوق خدا کو پانی پلاؤ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے اندر ایک حوض، ایک کنواں بنا دیا، اور تاریخ میں سقایت آل سعد کے نام سے وہ کنواں مشہور ہو گیا، اور وہاں کے لوگوں نے سیرابی حاصل کی، اور ان کے والدہ کے کھاتے میں یہ عمل برابر جاری رہا جب تک وہ کنواں موجود رہا۔ میرے بھائیو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گرمی کے اس مہینے میں ہم اپنی دکان کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والے افراد کو جو پیاسے ہیں، جو پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں پانی پلائیں، انہیں سیراب کریں، تاکہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثوں میں فضیلت کو پا سکیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پانی پلانے کی نیکی کی توفیق دے، اور اس معمولی نیکی کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ رب عزت تو مخلوق خدا کو سیراب کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقم الصلاة.